بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث قدسی میں آتا ہے، سنن ابو داود میں 4090 نمبر روایت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، والعظمۃ ازاری، اور عظمت میرا ازار ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، جس نے ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے لینے کی کوشش کی تو اس کو میں آگ میں ڈال دوں گا۔ انسان کو تکبر سے جتنا بھی ہو سکے دور رہنا چاہیے۔ تکبر کہتے کسے ہیں؟ کیا اگر کسی انسان نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں یا کوئی انسان جوتا اچھا پہنتا ہے تو کیا یہ تکبر ہے؟ یہ تکبر نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یہی سوال ایک صحابی کے ذہن میں آیا، صحیح مسلم میں 91 نمبر روایت ہے، وہ پوچھنے لگے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی نا، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر موجود ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا ایک آدمی کہنے لگا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، یا رسول اللہ، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس کو مال دیا ہے تو وہ اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے یا اچھا جوتا پہننا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یقیناً اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بھائی پاک صاف رہا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، اچھا لباس پہنا کرو۔ اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو اللہ رب العالمین یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے جو نعمت ہے اس کا اثر بندے کے اوپر نظر آئے۔ تو اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں ہے، اچھا لباس یا اچھا جوتا پہن لینا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جب آپ کو حقیقت بتائی جائے، بھائی یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ بات حقیقی طور پر یوں ہے، اور آپ آگے سے بہانے کریں اور اعتراض کریں، تو مطلب آپ میں تکبر ہے، آپ اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ آپ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی شخص آپ کی اصلاح کرتا ہے آگے کہ استاد جی آپ نے اس طرح کر دیا، یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے، سر آپ نے یہ اس طرح کر دیا، یہ اس طرح نہیں تھا، سر آپ نے تقریر کرتے ہوئے بات یوں کر دی ہے، یوں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اپنی اگر غلطی ہے تو اس کو فوراً مانیں اور کہیں ٹھیک ہے بھائی مجھ سے غلطی ہوگی، میں اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ لیکن اگر انسان یہ کہہ دے وہ میں نہیں مانتا، تو آج بڑا عالم بن گیا یا تو بڑا کوئی شخص بن گیا، تو آ کے مجھے سمجھانے لگ گیا، ابھی کل تم مجھ سے پڑھ رہا تھا، تو اس طرح کی باتیں اس میں نہیں آنی چاہیے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ میں نمازی، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں بھائی، میں تہجد پڑھتا ہوں، اور تو نماز میں نظر ہی نہیں آتا، تو سنتیں نہیں ادا کرتا، تیرا تو فلاں شخص کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ٹھیک نہیں ہے، تو میں بڑا نیک ہوں، میں سب کے ساتھ ملتا ملاتا بھی ہوں، میں پہلی صف کا نمازی ہوں۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھیں کہ لوگوں کو حقیر، آپ کی نظر میں لوگ حقیر بن جائیں۔ تو جب اس طرح کی بات ہوگی تو آپ میں سمجھ لیں کہ تکبر آ رہا ہے۔ تو جب تکبر آ جائے تو اللہ رب العالمین کو ایسا بندہ قطعی پسند نہیں ہوتا جس میں تکبر ہو۔ تو تکبر اللہ رب العالمین کی چادر ہے، یہ اللہ رب العالمین پر رہنے دیں۔ اللہ رب العالمین سے پناہ بھی مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کبر اور تکبر سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں کوسوں دور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ریاکاری، حسد، کینہ، بغض، تکبر، ان ساری بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔